دورہ قرآن میں 5واں پارہ والمحصنات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محصنات کے معنی کیا ہیں؟ حسنہ سے یہ ورڈ آ رہا ہے، ہا صاد نون، اور قرآن کریم میں 4 معنوں میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح یہاں پر بھی محصنات کے 4 مطلب بنتے ہیں: شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں، جبکہ یہاں پر اس آیت میں ہم اس ورڈ سے مراد شادی شدہ عورتیں لیں گے۔ پچھلے پارے کے آخر میں ہم نے پوری ایک لسٹ پڑھی جس میں ان عورتوں کے نام تھے جو ایک مومن پر حرام ہے۔ اب مزید ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی، شادی شدہ عورتیں، یعنی وہ شادی شدہ عورتیں جو اپنے شوہر کے ساتھ یعنی ازدواجی زندگی کی قید میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیوہ ہو چکی ہیں یا طلاق یافتہ ہو چکی ہیں تو وہ بالکل ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو جنگ میں حاصل ہوں، یعنی ایسی کافر عورتیں کہ جو جنگ میں حاصل ہوں اور وہ شادی شدہ ہوں تو اور مسلمانوں کی ولونڈیاں بن جائے تو ان سے شادی شدہ ہونے کے باوجود ریلیشن رکھنا جائز ہے۔ اور پھر یہ بھی تاکید کر دی گئی کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کرتے ہو تو اب ان کا حق مہر بھی فکس کرو اور ضرور ادا کرو۔ پھر اس طرح آپس کی رضامندی سے حق مہر میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کا بھی اختیار کر دیا گیا، اور ایون شادی نکاح کے بعد بھی حق مہر فکس کیا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے یہ بھی سہولت دے دی ایمان والوں کو کہ اگر وہ آزاد عورت یعنی جو شریف عورت ہے، آزاد ہے، اور وہ اس سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی حق مہر افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ مسلمان لونڈیاں جن کے وہ مالک ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر لونڈی کا مالک کوئی اور ہے تو اس کی مالک کی مرضی سے، یعنی وہ اس کا ولی ہے اور اس کی اجازت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں بھی دستور کے مطابق ان کے حق مہر دینے چاہیے، اور وہ پاک دامن ہو، علانیہ یعنی ظاہری طور پر بدکاری کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی وعدے وعید کرنے والیاں ہوں، اور جب نکاح میں آ جائیں گے اور اگر وہ کوئی برا کام کر دیں تو پھر ان پر جو سزا ہے، یعنی اگر ان سے بے حیائی یا بدکاری ہوتی ہے تو اب اس پر جو سزا ہے لونڈی پر وہ آدھی ہے بنسبت ایک آزاد عورت، یعنی لونڈیوں کے لیے 100 کی بجائے 50 کوڑوں کی سزا ہوگی، یعنی ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ آدھی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی کہ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو جوانی کے جذبات کو کنٹرول نہ رکھ سکیں، وہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہیں اور وہ اندیشہ ہو کہ وہ گناہ میں گر پڑیں گے، تو اس لیے ان کو لونڈیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بیان تمہیں کھول کھول کے تم پر واضح کرتا ہوں تاکہ تم پہلے کے جو نیک لوگ تھے ان کی راستے پر چلو، اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہاری طرف رجوع کرے، اور وہ بڑا علیم اور حکمت والا ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، اس میں کیا پوائنٹس ہیں، آیات کے فوائد کیا ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے بڑی وسیع ہے اور وہ پسند کرتا ہے توبہ قبول کرنا، اپنے بندوں پر کمی کرنا، یعنی تنگی نہیں چاہتا، وہ آسانی چاہتا ہے ان کے لیے، جبکہ وہ لوگ اپنی جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو سیدھی راہ سے ہی گمراہ ہوئے پڑے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری چیز کیا آ رہی ہے جی، الابتعاد عن کبائر الذنوب بسبب لدخول الجنہ، یعنی بڑے گناہوں سے بچ جانا، یہ نہ صرف جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، ریزن بنتے ہیں، بلکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا وہ بھی اللہ بخش دیتا ہے اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں۔ اسی طرح حقوق الناس کی بات یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحیم ہے، یعنی وہ تو بہت ساری چیزوں پر درگزر کرتا ہے اور فوری پکڑ بھی نہیں کرتا، اور جس نے جان بوجھ کر کسی دوسرے مومن کو قتل کیا تو اس کی سزا تو جہنم ہی ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر بڑا ہی زبردست پوائنٹ اس میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے نا، جو اللہ نے اپنے بندوں میں کر دی ہے، یعنی کسی کو اللہ نے مال زیادہ دے دیا، کسی کو اللہ نے علم دے دیا، کسی کو خوبصورتی دے دی ہے، کسی کو عقل زیادہ دے دی ہے، ذہانت زیادہ دے دی ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جیلس نہ ہو، حسد نہ کرو جو اللہ نے کسی کو رزق زیادہ عطا، اللہ نے کہا نا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو یہ اللہ کی حکمت، اس کی وزڈم کی یعنی اس کے بیہائنڈ ایک وزڈم ہوتی ہے۔ ہو نوز کہ وہ شخص جس کو اللہ نے یعنی مال و دولت زیادہ دیا، ہم اس کی آرزوں میں لگے رہے یا اللہ ہمیں بھی ایسے، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ اللہ نے اس کو کتنی آزمائشیں دی ہوں،
اور ہم ان آزمائشوں میں پورا نہ اتر سکیں، تو یہ اللہ کو پتہ ہے، اسی لیے کبھی بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ اس کو دیا مجھے بھی ویسا دے، یا جیلسی فیل کریں، حسد کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم بعض چیز کو مانگے جاؤ اپنے لیے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ تو اسی لیے بہنوں یہ ایک بات یاد رکھو، اس بات میں ہمارے لیے بڑا زبردست لیسن ہے اور زندگی بھی سکھاتی ہے، یقین جانیں۔ جو میں نے خود فیل کیا کہ کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں مانگنا کہ اللہ بس مجھے وہ چیز دے دے، نہیں، اللہ سے مانگنی اللہ مجھے بیسٹ دے، بیسٹ چیز دے جو میرے لیے بیسٹ ہے، جو تو جانتا ہے میرے لیے بہترین ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے لیے بڑی خواہش اور وہ جب ہمیں ملتی نہیں ہے تو بڑا سیڈ فیل کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہیے۔ اگر اللہ آپ کو کسی چیز پہ دکھا رہا ہے، کوئی ڈریم آ گیا یا آپ کا دل اس چیز پر مطمئن ہے تو اس سے رک جائیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ اس چیز سے منع کر رہے ہیں، اور ہاں اگر آپ کسی کو دیکھ کر آپ رشک فیل کرتے ہو کہ ہاں ہمیں بھی ایسا ملے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، یعنی اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اللہ نے کہا اللہ سے اپنا فضل مانگو۔ اور اسی طرح رشک کرنا بھی دو شخصوں پر جائز ہے، یعنی ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، تو ان پر رشک کرنا چاہیے، باقی دنیاوی معاملہ میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مرد ہو یا عورت، جو وہ نیک کام کریں گے اللہ ان کا پورا بدلہ دے گا۔ یہ نہ ہو کوئی عورت دیکھے مردوں کو یہ تو زیادہ جہاد میں جا رہے ہیں، شہادت پا رہے ہیں، تو یہ ہم سے فضل والے کام، یعنی یہ تو فضیلت لے گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ وہ چھوڑ جائیں، ان کے وارث جو ہے نا، ان کے ماں باپ اور دیگر، یعنی اس کے علاوہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوں گے۔ اسی طرح جو ورڈ آ رہا ہے نا ایمانکم، تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے، یہ ایک تو یہ آیت منسوخ ہے، ٹھیک ہے، ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت اب منسوخ ہے، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ تھا کیا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ یہ وہ ایگریمنٹ تھا جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان ہوا، اور یعنی ان کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ اب اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے وارث ہوتا، یعنی اس کے رشتہ دار وارث نہ ہوتے بلکہ وہ انصاری وارث ہوتا، لیکن یہ ایک ٹیمپرری ایگریمنٹ تھا، سو اب یہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ الانفال میں کہ رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وہ وارث ہوں گے، اور پھر وہی بات کہ اللہ نے لسٹ دے دی ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، الرجال قوامون علی النساء، یعنی رجال مردوں کو اللہ نے قوامون، یعنی اللہ نے ان کی حاکمیت، یعنی وہ خاندان کے گھر کے سربراہ ہیں، حاکم ہیں، قوام ہیں، اور اس کی وجہ، اس کی ریزن بھی بتا دی ہیں کہ یعنی وہ پروٹیکٹر ہیں فیملی کے، وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ نے ان کو میسکولن اسٹرینتھ زیادہ دی ہے بنسبت خواتین کی، تو یہ فرق ہے، اور اللہ نے ان پر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ڈالی ہیں۔ اللہ نے عورت کو نہیں کہا کہ بھئی جا کے تم باہر کی کمائی کماؤ اور ارننگ کر کے لاؤ اور گھر کو بھی دیکھو، بچوں کو دیکھو، اس طرح تو عورت ذلیل ہو رہی ہے، اس پہ تو ڈبل یعنی برڈن ہے۔ جبکہ اللہ نے مرد کے لیے رکھا ہے کہ وہ جائے گا باہر، وہ دھوپ چھاؤں دیکھے گا اور وہ کما کے لائے گا رزق حلال جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور آگے بھی پہنچائیے کہ بھی اگر اللہ نے رجال کو قوام بنایا تو اس کو ذمہ داریاں دی ہیں، اس بیچارے پر مشکلات زیادہ ہیں بنسبت عورت کے، تو اس چیز کو اپنے لیے رحمت سمجھیے، یہ ہرگز پریشانی کا باعث نہیں ہے بات۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں یعنی جن کی نافرمانی اور بد دماغی کا خوف ہو، تو اللہ فرما رہے کہ ان کو نصیحت کرو۔ یعنی کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو نافرمانی کرتی ہیں شوہروں کی، یا گھر میں لڑائی جھگڑا رکھنا، اس کے گھر والوں کو پسند نہ کرنا، چیخنا چلانا، اور وہ کام کرنا جو اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی عورتوں کے ساتھ کیا ہے جی، کہا گیا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، ایڈوائز کرو، یہ پہلی چیز ہوگی۔ پھر کیا ہے، اگر وہ نہیں اس چیز پر بھی مان رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر کیا، ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا، یہ بھی بڑا، یہ ایسی چیز ہے، بستر الگ کر دینا، کہ ایک سمجھدار عورت کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر اگر وہ اس چیز پر بھی نہیں، وہ یعنی اپنی حرکتیں نہیں چھوڑ رہی، پھر تیسری چیز کہی گئی ہے، اس کو مار کی سزا دو۔ اور یاد رکھیے کہ مار کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی ہلکی سی مار ہو، اور وہ بھی کہ آپ نے چہرے پر نہیں مارنا، یعنی اس پر ایسا ظلم نہیں کرنا کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ مسواک کے ساتھ ماریں، تو مسواک آج
ٹوتھ برش جو ہے وہ اسی چیز میں آئے گا۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹوتھ برش کے ساتھ آپ کتنا کسی کو یعنی کتنا ظلم کسی پر ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ کا تیسرا حربہ، یعنی ایک بار نصیحت کی، دوسری بار بستر علیحدہ کیا، تب بھی نہیں بات بنی، اب یہ تیسری چیز ہوگی۔ اور اگر تو معاملات سدھر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب پھر ان پر تم کوئی زیادتی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑائی والا ہے۔ اور اگر آپ کا معاملہ نہیں سلجھ رہا، یعنی چوتھا طریقہ، اب چوتھی بات کیا ہوگی کہ آپ اس کے گھر والوں میں سے کوئی بلائیں کسی کو، یعنی کوئی ایسا شخص جو مخلص ہو اور آپ کو امید ہو کہ یہ یعنی اصلاح کرنے میں کچھ مدد کرے گا۔ اسی طرح آپ کے فیملی میں سے بھی ایک شخص ہو اور یہ دونوں آپ میں اصلاح کروانے کی کوشش کریں۔ اور اگر یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ان میں آپس میں اصلاح ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی علیم اور خبیر ہے۔ اہم پوائنٹ ہمارے لیے سمجھنے کو کہ طلاق منہ اٹھا کے نہیں دی جا سکتی، اور نہ ایسا ہو سکتا، یعنی گھر ٹوٹنا کوئی ایسی آسان چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ساری کنڈیشن بتا دیں گے، 4 چیزیں ہیں، پہلے یہ کرو، دوسری یہ کرو، تیسری یہ کرو، پھر چوتھے میں جا کے کہا ہے کہ اگر پھر بھی نہ بات مانیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ کو خوب پتہ، اللہ وسیع ہے، دونوں کو اپنے وسعت سے عطا کرے گا۔ اگلی آیت میں ایک اخلاقی ایڈوائس کی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، اور وہ ہمسائے جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور جو اجنبی ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں۔ ساتھی سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے یعنی آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح جو کسی بزنس میں آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح شریکے کا یعنی آپ کی وائف، یعنی یہ سارے اسی چیز میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح راہ کے مسافر اور ان سے جن کے تم مالک ہو، یعنی اس میں گھر، دکان، کارخانے کے جو ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسن سلوک رکھو۔ اور بے شک اللہ غرور کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی یہ برے اخلاق کی نشانیاں جس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں یہ جو غرور ہے نا، یہ سب سے پہلی معصیت تھی جو ابلیس نے کی اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور اسی طرح بہترین اخلاق والے کی اتنی فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اخلاق کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کے جو سکیلز ہیں، وہ ہیویسٹ جو آپ کا ڈیڈ ہوگا وہ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا۔ یعنی اچھا اخلاق، اس کو ہلکا نہ جانیے۔ آج ہم میں اخلاق مر گیا ہے، یعنی اخلاق سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ روزے رکھ رہے ہیں لوگ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اخلاق نہیں ہے ہم میں۔ یہ اخلاق چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کئی نمازی ایسے ہوں گے، کئی روزے دار ایسے ہوں گے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث اکارڈنگ ٹو حدیث، ان کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے لوگوں کو برا بھلا کہنا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا۔ تو اخلاق اللہ تعالیٰ سے دعا رکھنی کہ اللہ ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے، اور ہمارے بچوں کو بھی۔ اسی طرح ایک اور برائی کو میں یہاں پر منع کر دیا گیا کہ بھی بخل نہ کرو، اور وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس چیز کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ اسی طرح جو علم کو چھپائے گا اس پر بھی یعنی بڑی پکڑا، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، وہ لوگ جو مال تو خرچ کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بالکل بلیو ہے ہی نہیں نہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کا تو پکا ساتھی ہے شیطان، اور وہ تو بدترین ساتھی ہے۔ اور بھلا ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے، اور جو اللہ نے پھر دے رکھا پھر اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتا انسانوں پر، ذرہ برابر بھی، یعنی ذرا سا ظلم بھی، زیادتی کرنا، یعنی کسی کی کوئی نیکا مالوں میں اللہ کمی نہیں کرے گا، اور جس کی کسی نیکی ہوگی اس کو اس کا اجر کئی گنا کر کے دے گا۔ یہ اللہ نے کئی جگہ پر کہہ دیا۔ پھر بڑی اہم آیت جو کہ دوسرے پارے میں بھی ہم نے پڑھی کہ قیامت کے دن اللہ ہر امت میں سے اس کا جو نبی ہے وہ لائے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا اور انہوں نے نہیں مانا۔ اس پر پھر یعنی اس سب چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں، یعنی قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے نا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ بھی گواہی دے گی، وہ کہے گی کہ ہاں یا رب، ہم نے اپنے قرآن میں ان قوموں کے بارے میں پایا، یعنی ان کے پاس نبی آئے لیکن انہوں نے جھٹلایا،
کیونکہ جھوٹی قومیں وہاں پر بھی اللہ کے آگے جھوٹ بولیں گے، اور اس دن یہ کافر آرزو کریں گے، خواہش ہوگی کہ کاش وہ زمین کے ساتھ ہی ہموار ہو جائے، یعنی ان کو موت ہی آ جائے اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اور پھر جی یہاں پر منع کر دیا گیا ایمان والوں کو کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو یا حالت جنب میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جی تیمم کا حکم ہمیں یہاں پر ملتا ہے، یعنی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا پھر سفر پر ہے، اسی طرح یہ حالت نجاست میں ہے یا وہ حالت جنب میں ہے اور پانی نہیں پاتا، تو کیا ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی بسم اللہ پڑھ کر پاک مٹی پر ہاتھ مار کر پھر اپنے چہرے پر پھیر لیا جائے اور ہاتھوں پر پھیر لی جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کوہنیوں تک پھیرنے چاہیے اور بعض کہتے ہیں بس ہاتھوں تک بھی جائز ہے۔ یہاں سے آگے موضوع بدل رہا ہے، اہل کتاب یعنی یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ کی یعنی کتابوں سے ایک حصہ ملا، لیکن کیا کیا کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا، بلکہ وہ تمہارے لیے بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راہ سے بھٹک جاؤ، جیسے پیچھے بھی کئی بار بات ہوگی۔ اور اللہ خوب تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور وہ کافی ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ ہی مددگار اور حامی و ناصر ہے تمہارا، الحمدللہ۔ پھر آگے انہی کے جرائم کی لسٹ ہے، کیا کیا انہوں نے کرائمز کیے ہیں، کس طرح انہوں نے چینجز کی اللہ کی کتاب میں اور بدل دیتے ایک احکامات ایک سے دوسرے سے، اور کہتے کہ جی یہ تو اللہ کی طرف سے، اور پھر یہ بھی کہتے کہ ہم نے تو سن لیا لیکن ہم نے مانا نہیں ہے، وَأَعْصَيْنَا، اور اللہ کہتے ہیں کہ کاش اگر یہ یعنی یہ سیدھی راہ پر ہوتے اور یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، یعنی اطاعت کرتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، اور اب ایسا ہے کہ بہت ہی تھوڑے لوگ یہ ایمان لائیں گے۔ اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اگر تم ہماری بھیجی ہوئی کتاب کی تصدیق نہیں کرے، حالانکہ تمہارے پاس چیزیں موجود ہیں، سچائی موجود ہے، تو ایسا کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیں گے یا انہیں لٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں اگر تم ایمان نہیں لاتے، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے والے دن کے لوگوں پر یعنی لعنت کی تھی۔ یہ قصہ بھی گزر چکا ہے نا کہ جنہوں نے یعنی منع تھا ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا، لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑی تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد سب کی موت ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام یعنی اس چیز پر بلیو نہیں کر رہے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کی ہے، تو تمہارا حال بھی یہی کچھ ہوگا، اور اللہ کا کام پورا ہو کر رہتا ہے، یعنی اگر وہ کسی چیز کی ٹھان لے۔ پھر اسی طرح بڑی ہی اہم آیت ہے، اس میں ہمارے لیے میسج ہے، یہ نہیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے، اس میں شرک سے روکا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا میں شرک نہیں معاف کروں گا، ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی یعنی کسی کا گناہ ہے تو جس کے لیے میں چاہوں معاف کر دوں، وہ پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن جو شرک کرے گا بس وہ بہت بڑا اس نے یعنی عظیم گناہ کیا۔ اور جی مسلمان آج ہم شرک خفی کر رہے ہیں تو ہمیں شرک سے بچنا ہے، اور شرک کی ایک دعا ہے اس سے بچنے کی، اس میں بتاتے چلوں کہ شیخ نے ایون کہا ہے یہاں پر کہ آپ اس دعا کو واجب کر لیں، ایک شیخ کا کہنا ہے کہ اس دعا کو اپنے اوپر واجب کر لیں، روزانہ پڑھیں۔ جیسے ایک دعا میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، تو اس دعا کو یاد کیجئے اور انشاءاللہ روز پڑھیے۔ اسی طرح یہود کی ایک اور جو اخلاقی بیماری یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے، یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چوزن پیپل ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی تعریفیں اپنے منہ سے نہ کرو، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے اور وہی تو پاک کرنے والے لوگوں کو، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا، یہ ہم سب کے لیے بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ ہم سب کو کوئی بھی نیک کام کر کے یہ نہیں کہنا جی ہم تو بڑے ایمان والے، بڑے ہم صالح، اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے اپنے منہ سے ہی اپنی تعریفیں کرنا، بوسٹ آف کرنا، یہ چیزیں۔ اور یہود کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو کس طرح اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اللہ نے کہا ان کو یہ باتیں کہی ہیں، یعنی پیچھے بھی اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کوئی ان سے وعدہ لیا میں نے اس قسم کا، تو بات ہے کہ یہ ان کی حرکت ہی کافی یعنی ان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر جی کہا گیا کہ اہل کتاب ہی کے بارے میں آگے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتابوں کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کو اور باطل معبود کو ان پر یقین رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی اس پر بھی دیکھیں حرکتیں ان کی یہودیوں کی کہ خود تو کاہن ساحر اور جھوٹے معبودوں پر بلیو کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سب سے ہلکا جان رہے ہیں، یعنی کافروں کو کہہ رہے ہیں یہ ان سے بہتر ہے، تو یہ ان کا بغض اور حسد
اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دیا، جس پر اللہ لعنت کر دے بس اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر انہی کی بات آگے چل رہی ہے اگلے پیج پر کہ کیا ان کا کوئی حصہ ہے اللہ کی بادشاہت میں؟ یعنی یہ لوگوں کو کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو یعنی پھر حسد کس چیز پر کر رہے ہیں؟ یعنی در حقیقت اللہ نے مسلمانوں پر جو فضل کیا ہے اس سے حسد کر کے ہی ختم ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں میں نے آل ابراہیم کو بھی تو کتاب اور حکمت اور بڑی سلطنت ان کو دی تھی، اور اس میں ان میں سے بھی بعض نے مانا اس چیز کو اور بعض نے انکار کر دیا، اور جو انکار کرنے والے ہوں تو جہنم میں ہی جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر ایک آیت میں سائنس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، جل سڑ جائیں گی، اس کے بعد اللہ دوسری کھال ان کو دے گے، بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ تو آج سائنس یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ کی جب جو سکن ہے نا اس کے اوپر آپ کو پین یعنی درد محسوس ہوتی ہے، اور اگر سکن جل جائے پھر درد نہیں محسوس ہوتی۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ نے کہا ایک کھال جلے گی پھر دوسری میں دے دوں گا، اور جو ایمان والے عمل صالح کی اللہ ان کو جنتوں میں ڈالے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کے لیے وہاں پر پاک جوڑے یعنی عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، اور بہترین سکون گھنی چھاؤں وہاں پر ہوگی۔ پھر جی ایک اور حکم یہاں پر اللہ ایمان والوں کو دے رہا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ جو امانتوں کے حقدار ہیں انہی تک پہنچانی چاہیے۔ اس کے بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان تھے، یعنی وہ دیکھ بھال کرنے والے تھے، چابی ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، تو طواف کرنے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے ان کو بلایا، اور آپ نے انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے نا یہ عام ہے، اس کو عام امپلیمنٹ کیجیے ہر چیز پر، یعنی عوام بھی اور حکام دونوں۔ اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی سفارش، رشوت خوری، اور جو اس کا حل ہوتا ہے جن کے جو میرٹ پہ بچے آ رہے ہیں ان کو جاب نہ ملے یا ان کو کالجز میں ایڈمیشن نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ یعنی ان چیزوں میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، جو حقدار ہے اس کو ہی حق دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایمان والوں سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی تم میں تنازع، کوئی کسی معاملے میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو تم ان معاملات کو اللہ رسول کی طرف پلٹاؤ، یعنی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق فیصلے کرو، یعنی اپنے فیصلوں میں اللہ اور رسول کو ہی آگے رکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے پھر تو یہ ہم کفر کریں گے۔ اور حق بات تو یہی ہے کہ یہی بات بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھی ہے، اللہ نے خود فرما دیا۔ پھر جی اللہ فرما رہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو کہ یہ گمان رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں، یعنی ہم بلیو کر رہے ہیں اس پر جو ہماری طرف آیا، جو آپ سے پہلے آیا ہے نبی، لیکن کیا کرتے ہیں، یعنی جب ان کے میں کوئی اختلافات ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی چیز میں فیصلہ کروانا پڑتا ہے، تو وہ جاتے کہاں پر ہیں؟ جاتے یہود کے پاس ہیں یا کافروں کے پاس۔ تو بات یہ ہے اس آیت کا بھی حکم جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوگی جنرلی، عام کامن پیپل پہ بھی، کہ وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے فیصلے کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کافروں کی عدالتوں میں جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے یہ بات، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو منع کیا گیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس کا انکار کرو، لیکن یہ شیطان تو انہیں بہکا کر دور ہی ڈال رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں یہ جو ہپوکریٹس ہیں یہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا بات ہے، یعنی جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مشکل آتی ہے انہی ہپوکریٹس پر، منافقوں پر، پھر یہ آ کے آپ کے پاس یعنی پھر نبی کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر قسمیں کھاتے ہیں کہ جی ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی اور اچھائی یعنی میل ملاپ کا تھا، اور تو ویسا کچھ نہیں ہے، یعنی ہم تو دوسری جگہ اس لیے مقصد کے لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں، بلکہ ہم تو اس لیے گئے کہ وہاں پہ زیادہ انصاف ملے گا، اور مقصد صلح کروانی تھی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے دلوں کا بھید یعنی بخوبی روشن ہے، مجھے پتہ ہے، اور اے نبی آپ ان سے بس ان کو اوائڈ کیجئے اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، گھر کر جائے، یعنی ان کو کچھ بات سمجھ آ جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، یعنی اس کوشش کو آپ جاری رکھیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کی جو پلاننگز ہوتی ہیں ان کو یعنی اچھے طریقے سے واضح و نصیحت اور اچھے یعنی برائی کو اللہ کہہ رہے ہیں بہترین طریقے سے دور کرو کہ شاید ان کو نصیحت وہ ایمان کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے۔
پیج کا آخری حصہ، یعنی اللہ نے اپنے ہر رسول کو بھیجا اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اور جو لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر وہ نبی کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، ظاہر ہے جو رسول استغفار کریں گے تو وہ تو اللہ رسولوں کی سنتا ہے، نبیوں کی سنتا ہے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہی پاتے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی بات آئی ہے ان منافقوں کے بارے میں کہ اللہ کہتے ہیں یہ مارے جائیں، یہ کہاں سے پلٹ رہے ہیں، یعنی نبی کے پاس آتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر دل میں ان کے یقین ہی نہیں تھا۔ یہ اس دور کے ایسے منافق تھے کہ یہ دل میں ان کے یقین نہیں تھا اور زبانوں سے کہہ رہے تھے۔ اچھا آج کے جو ہم لوگ ہیں نا، ہم دل میں یقین رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے عملوں میں وہ چیز نہیں ہے، تو یہ بھی ہپوکریسی کی ایک فارم کہہ لیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آخری آیت بڑی ہی اہم، یہ سمجھ لیجئے، اس کو اچھے طریقے سے دل میں ہمیں بٹھا لینا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر، اللہ قسم کھا رہے ہیں، فلا و ربک، یعنی قسم ہے تیرے رب کی، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں ہم سب آ رہے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، یعنی یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے یہ جو ان کے اختلافات ہیں، یعنی جو بھی ہمارے مسائل ہیں وہ ہم اس میں اپنے نبی کو یعنی قرآن کریم کو اور حدیث کو حاکم نہ مان لیں، اور اے نبی جب آپ ان میں فیصلہ کر دیں یہ دل میں بھی کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں، یعنی جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ بس یہ اللہ نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا اور رد کر دیا ہے۔ یہ جو ہم ایمان لے اور بیٹھے ہوئے نا، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے جو شرعی حدود ہیں ہم اس پر کتنے خوش دلی سے کام کر رہے ہیں۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی۔ اور اس آیت میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہی انہی لوگوں کی طرف ابھی بات چل رہی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان لوگوں پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لاتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی یعنی یہ بہتر اور مضبوطی والی بات ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے، تو اگر ان کو بڑی بڑی مشکل باتیں کہہ دی جاتی کہ یہ کام کرو، ان سے ریکوائرمنٹ ہوتی، تو پھر یہ اس کو کس طرح پورا کرتے جب یہ آسان چیزیں نہیں یہ مان رہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے یعنی اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اگرچہ بعض اوقات اس میں اس کے لیے نقصان ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے پھر یقیناً یعنی ایسے لوگوں پھر اجر دیتا جو یہ کام کرتے، اور اللہ ان کو سیدھی راہ کی طرف بھی ہدایت دیتا۔ اور اگلی آیت انتہائی خوبصورت ہے کہ اللہ نے فرما دی یہاں پر اللہم اجعلنا منہم، کہ جن لوگوں نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی یعنی ان کی فرما برداری میں رہے، بس وہ لوگ، اتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور پیچھے اطاعت کرنا بھی بہت مشکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی مطلب اس میں بھی آپ کو اپنے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دیکھو نا، سود چھوڑنا پڑے گا، جو سود کھا رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے اس کو شراب چھوڑنی پڑے گی، جو زنا کر رہا ہے اس کو زنا چھوڑنا پڑے گا، تو اللہ کی اطاعت اور اس دین کی اطاعت میں آنے کو۔ تو بہرحال اللہ فرمانے کہ جس نے نبی اور رسول کی اطاعت کی بس وہ اس دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کر دیا۔ اب وہ کون ہیں؟ نبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہترین ہی ساتھی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ کرے، آمین یا رب، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ پھر جی آگے بڑی اہم نصیحت ایمان والوں کو کہ تم اپنے بچاؤ کا سامان کرو، یعنی اسلحہ اور سامان جنگ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے جنگوں کے بارے میں پڑھا نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں توکل تو میرے پر رکھنا ہے، لیکن بھائی تم نے تدبیر ساری کرنی ہے، تدبیریں، پلاننگز، تمہارے پاس بہترین ویپنز ہو جدید آج کی ٹیکنالوجی کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بہت سارے تمہارے دشمن ہیں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، کچھ تو کھلے ہوتے ہیں اور کچھ چھپے بھی ہوتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اور یعنی ویپنز کی تیاری کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم نکلو سب کے سب یعنی جہاد کے لیے جاؤ، اور یقیناً تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ریزسٹنس شو کرتے ہیں، یعنی یہ وہی منافقین ہیں، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم پر بڑا فضل کر دیا، ہم تو ان کے ساتھ ہی نہیں تھے، یعنی یہ ہپوکریٹس کا معاملہ ہے۔ اور اگر اللہ کوئی فضل کرتا ہے یعنی وہ جنگ جیت جاتے ہیں مسلمان، ان کو غلبہ ملتا ہے، انہیں مال غنیمت ملتی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر تو اس طرح شو کرتے ہیں کہ تمہاری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی، اور کہتے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور ہمیں بھی یعنی کامیابی ملتی۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہ ہر حال میں دنیا ہی چاہ رہے ہیں۔ تو بس اللہ فرمانے کہ دنیا کی زندگی کو جو آخرت کے بدلے میں بیچ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی نبی جہاد کریں۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے،
یا وہ غازی بن کر لوٹے تو یقیناً اللہ اس کو بہت اللہ اپنے جناب سے بڑا اس کو اجر عظیم دینے والے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے احادیث پڑھ لی ہے نا، جس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور سبحان اللہ، پھر جو مسلسل جہاد میں ہے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ لیکن بات وہی اخلاص کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں، آج کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں نا کہ جس میں اللہ وہ نیت آپ کی خالص نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ نیتوں کو خالص ہونا ضروری ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ اپنی نوکریوں کے لیے یا پیسے کے لیے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرے گا مجاہد، اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے۔ پھر جی آگے یہاں پر جو اگلے 1-2 پیجز میں اسی بیٹل فیلڈ سے ریلیٹڈ اور مجاہدین سے ریلیٹڈ بات چلے گی کہ اللہ فرما رہے تم کیوں نہیں جہاد کے لیے نکل رہے بھائی، کہ بہت سارے کمزور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچے کمزور لوگ ہیں، وہ کسی ظالم بستی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار اب ہمیں یہاں سے نکال، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی دوست دے جو ہمیں نجات دے یہاں سے۔ تو جی اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ظالموں کی بستی سے مراد یہاں پر مکہ ہے، اور ہجرت کے بعد وہاں پر جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں، بچے، سب یہ ان کے ظلم سے تنگ آ کر دعا کرتے تھے۔ مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ آج بھی جس علاقے میں مسلمانوں پر اس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں بری طرح، تو مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے دوسرے مسلمانوں پر کہ وہ ان کو وہاں سے نکالیں، ان کو بچائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت تک یہ تھا، یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی چیز ہوگی۔ اور سبحان اللہ، اگلی آیت میں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ مسلمانوں کے جو مورالز ہیں ان کو ہائی کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے نا، ان کے جو پلاننگز ہیں نا، ان کے مکر، یہ بڑی کمزور ہیں، اور یہ تو صرف ظاہری چیزوں پر ہی، اپنے ویپنز پر ہی بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے ایمان پر ان کو بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ جی مکہ میں مسلمان چونکہ کم تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، تعداد تھوڑی تھی، تو اس لیے ان کو قتال سے فائٹ کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ تھوڑے سے تھے اور ان کافروں کا ہو سکتا غلبہ آ جاتا۔ لیکن جیسے ہی وہ مدینہ میں گئے، جب مسلمان یونائٹڈ ہو کے آپ ایک اچھی خاصی قوت جمع ہوگی مسلمانوں کی، تو اللہ نے پھر قتال کا حکم بھی دے دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ بعض لوگوں نے کمزوری اور انہوں نے بزدلی شو کی، تو جس پر پھر یہ آیت آئی کہ بھی جب پہلے تم لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں لڑائی کی اجازت ملے، اور اب جب اجازت دے دی ہے تو اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو، اور اب تم اتنے خوف زدہ ہو کہ لوگوں سے اتنا ڈر رہے ہو جتنا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا کی متاع ہے نا، یہ تو بس تھوڑی دیر کے لیے، اور بہترین چیز تو یہی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، آخرت میں وہی چیز کام آئے گی اور تم پر ظلم نہ ہوگا، تم جو کام کر رہے ہو تمہیں پورا بدلہ ملے گا، اور جہاں بھی تم ہوگے موت تو آنی ہی آنی ہے تمہیں، چاہے تم بند قلعوں میں بھی چھپ جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی یہ بات آئی تھی نا کہ جب وہ منافقین کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے بھائی ہمارے پاس سے نہ جاتے تو یہ مرتے نہ، تو اللہ مسلمانوں سے کہتا ہے تم ایسی باتیں نہ کرو، موت تو جہاں آنی ہے سو آنی ہے، اور وہ کتنی خوبصورت موت ہوگی جو اللہ کی راہ میں آئے۔ موت کا وقت، موت تو تم بند قلعوں میں بھی ہوگو تو وہاں پہ بھی آ کے تمہیں لے جی، اگر تمہارا وقت آ گیا، اور اگر وقت نہیں ہے تو وہ ہمارے سامنے کتنی خوبصورت مثال ہے خالد بن ولید کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر نشان نہ ہو تلوار کا، اتنی جنگیں انہوں نے لڑی تھی، اور ان کی اتنی خواہش تھی کہ وہ شہید ہوں، لیکن اللہ نے ان کو شہید آف کورس جو خواہش کرے گا حدیث کے مطابق وہ تو وہی اسے چیز ملے گی، لیکن اللہ نے ان کو میدان جنگ میں نہیں مروایا، وہ بستر پر ان کو موت آئی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے لیسن ہے، ایک نشانی ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے ہمیں ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں پھر منافقین کا حال ہے، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچی، کوئی خوشی، کوئی غلے کی پیداوار یا مال و اولاد میں کوئی اور اللہ پراسپیرٹی دے رہا ہے تو جی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچ رہی ہے، کسی پریشانی میں ہے، مال و دولت کی کمی ہو گئی ہے، تو پھر نبی سے کہتے ہیں کہ یہ تو سب آپ کی طرف سے ہے۔
اور یہی حال موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا تھا. یعنی جب ان کو بھلائی پہنچتی، اچھی چیز ہوتی، تو کہتے یہ تو بس ہم تو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے یہ تو سب آپ کی نحوست ہے اور آپ کے جو فالوورز ہیں ان کی وجہ سے. اور یہی چیز یہ منافقین کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اچھائی بھی پہنچ رہی ہے نا وہ میری طرف سے، اور جو برائی پہنچ رہی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. فمن نفسک، یہ اللہ نے کہہ دیا، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. یہ جان لینا چاہیے ہم لوگوں کو بھی. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رسول کو یعنی لوگوں کے لیے میسج دینے والا بنا کر بھیجا، اور وہ کافی ہے اس بات پر شہید. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارا جو رویہ، یہ تو چلے منافقین کی بات ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہمیں یونس علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے کیا بات ملتی ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے کہ یا رب میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے اعمال پیچھے اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، پیچھے کون سے گناہ ہوئے ہم سے، کیا کیا. اور جو یہ کہیں نا جی ہم تو بڑے پاک صاف رہے ہیں، یا اللہ ہم نے تو کچھ کام کیے ہی نہیں برے، تو پھر یہ تو فلاں وجہ سے ہوئے ہیں، کسی اور کی وجہ سے یہ کام ہو گئے، تو یہ سراسر غلطی پر ہیں. وہ ایک مثال ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم نے گناہ ہی نہیں کیا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے اس بات میں. اگلے پیج پر اسی سے ریلیٹڈ آیت ہے کہ جس نے رسول کی اوبیڈینس اختیار کی اور اللہ کی، تو اور جو منہ پھر لے تو بات یہ ہے کہ اللہ اس پر کوئی، اللہ نے نگہبان نہیں کسی کو بنا کر بھیجا. اور پھر یہ جی ہپوکریٹس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ان کی گیدرنگ میں، تو راتوں کو ان کے برعکس، یعنی آپ کے پاس بیٹھے تو کوئی اور بات، جب راتوں کو اکٹھے ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس تو آپ کے اگینسٹ پلاننگز کرتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ لکھ رہا ہے، اور آپ ان کو اگنور کیجیے اور اللہ ہی پر ٹرسٹ کیجیے، اور وہ ہر چیز کا وہی کام بنانے والا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پر غور نہیں کیا کرتے کہ اللہ کے سوا اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارے وہ یہ کانٹراڈکشنز پاتے، اختلافات پاتے. دیکھیں نا، انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پہلے ہی کہہ دیتا تھا جی اس کا ایک نیا ایڈیشن آئے گا جس میں کوئی میں کمی بیشی ہے نا وہ اس کو دور کروں گا. جبکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، ذرا شک شبے سے پاک ہو کے اس کتاب کو پڑھنا، ٹھیک ہے. اور پھر جو انسانوں جیسے اب توراہ اور انجیل ہے اس میں یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ آپس میں ان کے کانٹراڈکشنز ہیں، کیونکہ کچھ بات اللہ کی اگر اس میں کوئی رہ گئی ہے تو دوسری طرف انسان کی لکھی ہوئی بات ہے، تو وہ کیسے میچ کرے. تو یہی چیز ہے کہ یہ قرآن آج کا معجزہ ہے. اگلی آیت میں کچھ ایسے مسلمان جو کہ کمزور ایمان والے ہوتے اور جلد باز ہوتے، تو ان کی اصلاح یعنی ان کی کریکشن کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی خبر امن کی ملتی ہے، یعنی کامیابی کی مسلمانوں کی اور دشمن کی ہلاکت کی، تو کیا ہوتا ہے کہ بڑے پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی اوور کانفیڈنٹ ہونا بھی صحیح نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو جانا جو وہ بھی نقصان دیتی ہے انسان کو. پھر اسی طرح اگر کوئی خوف کی خبر ملی ہے یا مسلمانوں کی شکست کی یا قتل و ہلاکت کی کوئی خبر ملی ہے، مسلمانوں پر کوئی پریشانی آئی ہے، تو اس کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ مت پھیلاؤ. یعنی اس طرح عام مسلمانوں میں افسردگی اور ان کے جو حوصلے ہیں وہ ڈاؤن ہوں گے، مورالز ان کے، اور ان میں ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلنے کا خطرہ ہے. اس چیز کا فیئر ہے کہ وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ایسی باتوں کو پہلے تو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے اور پھر اس کو پہنچانا چاہیے جو اس خبر کے یعنی اس کے معاملے میں نیچے تک جانے والا ہے. یعنی ہر کسی کو خبر نہیں پھیلاتے پڑے. یعنی آج دیکھ لیں میڈیا کا حال، تو یہ وہی تباہی مچائی ہوئی ہے. ہر اچھی بری خبر پھیلتی جا رہی ہے، فوراً سے پہلے پھیلاتے ہیں اور پھر اس کا حل کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا. وہ ہوتا کیا، آج ایک بری خبر سنائیے، ہفتے بعد وہی برا کام کوئی اور شخص کر رہا ہوتا ہے. فائدہ تو کوئی نہ ہوا. تو اس لیے آج ہم پر بس ہم بڑی دور ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ ہم پر کرم کرے. تو اللہ کریں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تم سب کے سب ہی شیطان کے فالو کرنے والے بن جاتے، سوائے چند لوگوں کے.
پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے رہیں، اور آپ کو تو صرف آپ کی ذات کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، ہاں آپ ایمان والوں کو یعنی ان کو بھی موٹیویٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو امید ہے کہ روک دے، اور اللہ سخت لڑائی والا ہے اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور جو شخص بھی کسی نیکی یا اچھائی کی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی اجر ملے گا، حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کر رہا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی حصہ ہے۔ اس کو میں واضح کر دیتی ہوں، یعنی کوئی اچھائی کا کام کوئی دوسرا کر رہا ہے اور آپ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں، کسی بھی طرح کا بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اٹ مین آپ کو بھی انشاءاللہ اسی طرح اجر ملے گا اس اچھائی کرنے والے کے جیسے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو پھیلا رہی ہیں یا مدد کر رہی ہیں اس کی جو کچھ بھی ہے، اور اسی طرح جو برائی کرنے والا ہے اس کو اسی طرح اس کا وہ ملے گا حصہ۔ پھر مومنوں سے کہہ دیا گیا کہ سلام کرنے کا طریقہ یعنی گریٹنگز کیسے ایک دوسرے کو کرنی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایڈ کر لیجئے، اور اگر کہہ رہا ہے کوئی آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کے جواب میں برکاتہ ایڈ کر لیجئے، اور اگر آپ کو سارے الفاظ سے کوئی سلام کر رہا ہے تو آپ اسی اچھے طریقے سے آپ انہیں جواب دیجئے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ اپنی وحدانیت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ لازمی تم لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچا کون ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو رائے رکھ رہے ہو۔ یہاں پر ان منافقین کے بارے میں بات آ رہی ہے جو جنگ احد میں مدینہ سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے، اور کہا کیا کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی، اور عبداللہ بن ابی ان کا لیڈر تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان منافقین کے بارے میں نا مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، دو رائے ہوگی۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ جی ہمیں ان سے بھی لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں تم میں ہو گیا، اور اللہ تو ان کے مال کی وجہ سے اللہ نے ان کو یعنی اوندھا کر ہی دیا، یعنی ان کی ہلاکت تو ہے ہی اسی وجہ سے کہ انہوں نے رسول کی مخالفت کی، اور اللہ نے انہیں اسی کفر و دلالت میں ڈال دیا جہاں سے یہ نکلے تھے، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر انہی منافقین کا حال آگے مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ جس طرح یہ خود کفر کرتے ہیں، اور سب بس برابر ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے کنڈیشن بتا دی کہ دیکھو، یعنی مومنوں سے کہہ دیا گیا کہ اگر یہ اللہ کی خاطر مائگریشن نہیں کرتے، یعنی اپنے گھر بار نہیں چھوڑتے اللہ کی خاطر، تو تم ان سے دوستی نہ رکھنا۔ تو جب بھی تمہیں ان پر قدرت دینی ہے تو یہ ہپوکریٹس نا، تو جہاں پر بھی تم ان پر غلبہ پاتے ہو انہیں پکڑو، قتل کرو، اور ان کو اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھنا، سوائے وہ لوگ یعنی جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور وہ اس حالت میں تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ وہ تم سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے یعنی وہ اس بات پر راضی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، یعنی وہ بھی دشمن ہوتے، لڑائی کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے، تو یقیناً تم ان سے پھر جنگ کرتے۔ بس بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے دو قسم کے لوگوں کو ایکسیپشن دے دی ہے، ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسے قوم کے فرد ہیں جن سے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ایمان والوں کا، یا دوسرے وہ لوگ جو اس حال میں آتے ہیں کہ ان کی خواہش بالکل نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم سے مل کر یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی نہ تو وہ تمہاری فیور میں ہے اور نہ ہی اگینسٹ، تو ان لوگوں سے پھر لڑائی نہیں کرنی، ان سے قتال نہیں کرنا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ تمہاری فیور میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جو کہ چاہتے ہی ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یہ ایک تیسرا گروہ ہے منافقین کا ہے، یہ بھی ہپوکریٹس ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے پاس آتے اور اسلام کا اظہار کیوں کرتے؟ تاکہ وہ مسلمانوں سے بھی محفوظ رہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک اور بت پرستی کی باتیں کرتے تاکہ ان کو وہ اپنا ہم مذہب ہی سمجھے، اور دونوں طرف کے جو بینیفٹس ہیں نا، دونوں یعنی مسلمانوں کی طرف کے بینیفٹس اور کافروں کی طرف سے دونوں پارٹیز کے بینیفٹس بھی ان کو ملے اور وہ محفوظ رہے، لیکن تھے وہ ہپوکریٹس۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ اس پر پھر ایگری کر جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی مخالفت میں لڑتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا کام کر رہے ہیں تو تم ان سے دور رہو اور ان سے کوئی صلح کا سلسلہ نہ رکھو، اور اپنے ہاتھ نہ ان سے روکو، یعنی ان کو جہاں پر پکڑو مارو۔ اور بات یہ ہے کہ ان کا جو ہیٹ ہے، جو نفرت ہے مسلمانوں کے اگینسٹ، یہ اتنا ہی ثبوت کافی ہے کہ وہ تم لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ۔ تو جی اس پیج پر ہم نے بعض منافقین کا حال دیکھا، یعنی اور اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، کیسے ہم نے ان کے ساتھ رویے اختیار کرنے ہیں، اور جہاد سے منہ پھیرنا، قتال سے منہ پھیرنا
یہی منافقین کے نفاق کا اظہار ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی۔ یہاں پر قتل کے بارے میں مسئلہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مومن کا قتل کرے۔ ہاں، اگر غلطی سے کسی مومن کو کوئی دوسرا مومن قتل کر دیتا ہے، قتل بالخطا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں آپشنز ہیں۔ اس میں کیا ہے جی؟ ایک چیز تو یہ غلام کی گردن آزاد کرنا، یعنی آپ کسی آج کے دور میں کسی مقروض کا قرض ادا کر دیں، یا پھر مقتول کے گھر والوں کو جو اس کے وارث ہیں ان کو خون بہا ادا کر دے۔ خون بہا کیا ہے جی؟ دیت کہتے ہیں اس کو، اور یہ اس دیت کی مقدار حدیث کے مطابق 100 اونٹ یا اس کے برابر سونے یا چاندی یا کسی بھی کرنسی کی شکل میں وہ قیمت ہوگی، یعنی 100 اونٹ کی جو پرائز ہوگی آپ اس کو کسی بھی فارم میں، کرنسی کی فارم میں، سونے یا چاندی کی فارم میں ان کو ادا کر دیں۔ یہ ہے جی دیت، خون بہا ادا کرنا، کیونکہ اللہ نے پیچھے کہہ دیا نا کہ جان کے بدلے جان جائے گی، لیکن یہاں پر جو خطا غلطی سے ہو گیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ دو چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک آ رہا ہے مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، دوسری چیز کیا آ رہی ہے جی؟ دیت ادا کرنا۔ یہ ہو گیا بطور کفارہ اور استغفار۔ اور اگر مقتولین کے گھر والے اگر دیت معاف کر دیتے ہیں، خون بہا نہیں لیتے اللہ کی خاطر، تو وہ صرف پھر مسلمان غلام کی گردن آزاد کرے گا، یعنی دو چیزیں ہیں اس پر جو غلطی سے یہ کام کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر جو مقتول ہے وہ دشمن قوم کا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی ہوگی، یعنی اس میں دیت کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوگی اگر مقتول دشمن قوم کا ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو جس میں یعنی بلیورز میں اور دوسری طرف جن میں ایگریمنٹ ہو، تو اس میں دونوں چیزیں ہی کرنی ہوں گی، یعنی خون بہا بھی دینا ہوگا اور گردن بھی آزاد کروانی ہوگی۔ اور اگر کوئی دونوں چیزوں کے کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی اس میں طاقت ہی نہیں ہے یا کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ اور اسی طرح تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اگر بلا کسی وجہ کے، یعنی شرعی عذر نہیں ہے، اور درمیان میں ناغا کر دیا، 2 مہینے کے روزوں کے درمیان اگر ناغا ہو گیا ہے، تو پھر نئے سرے سے روزے اس کو اسی طریقے سے 2 ماہ کے رکھنے ہوں گے۔ اور عذر شرعی کی وجہ کیا ہے جی؟ کہ جیسے حیض کا آنا، نفاس کا آنا، شدید بیماری ہے کوئی، جو چیزیں روزے کو روکنے والی ہیں۔ ہاں، جو سفر کا عذر ہے اس میں اختلاف ہے، ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے ایسے مومن کی بات جو جان بوجھ کر دوسرے مومن کو قتل کرے، تو اللہ فرما رہا ہے اس کی تو سزا دوزخ ہے اور ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اگلی آیت میں بلیورز کے لیے کہہ دیا گیا کہ دیکھو جب تم اللہ کی راہ میں جاتے ہو تو انویسٹیگیشن کرو، تحقیق کرو کسی کو قتل کرنے سے پہلے۔ اگر تم کو کوئی سلام بھیج رہا ہے تم پر، تو تم اسے یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بڑی غنیمتیں ہیں، تو تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی تم بھی اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، تو اللہ نے تم پہ احسان کیا، تو ضرور انویسٹیگیشن کرو اس سے پہلے کہ تم کسی کو قتل کرو۔ یعنی یہاں پر ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، واقعہ کیا ہے کہ جی حدیث میں بات آتی ہے، بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر اس نے سلام کیا، بعض صحابہ نے کہا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، سو انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے پوچھ گچھ کے اس کو قتل کر دیا، اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی تو چرواہی کی طرح پہلے ایمان اپنا چھپا رہے تھے نا، یہ بھی صحیح بخاری کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو اچھی طریقے سے پہلے تحقیق کرو۔ اگلے پیج پر ہم مجاہدین کی جو فضیلت ہے، جو آنر ہے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے لیکن وہ بیٹھے ہیں گھر، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے یقیناً یعنی اللہ نے ان کو درجوں پر فضیلت دے دی ہے دوسروں پر، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی اگر دوسرے بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو جہاد کرنے والے مجاہد ہیں، جو اللہ کی راہ میں خالص یعنی دکھاوا کر رہے ہیں، یا دل میں کوئی مقصد ان کا اور ہے، نیت کچھ اور ہے، یعنی اللہ تو خوب جانتا ہے نا دلوں کا حال، یعنی جو اللہ کی خاطر اپنے گھر بار سے دور ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہے ہیں، تو ان کا جو آنر ہے وہ ان سے بڑھ کر ہے۔
پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں بات جو آ رہی ہے کہ ایک صحابی جو نابینا تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو معذور ہیں یا رسول اللہ، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے. مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی یہ ایک ریزن ہے. تو اس طرف اللہ نے اشارہ کر دیا، یعنی غیر اولِ ضرر، یعنی بغیر کسی عذر کے جو بیٹھے ہیں، یعنی جن کے پاس عذر ہے، جو ایسے جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے، جو بیمار ہے، اس کے پاس ایکسکیوز ہے، عذر ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کو عربک کے ورڈ سمجھ نہیں آتے، اس لیے میں نے انگلش کا بھی یہاں پر کہتی کہ ان کے پاس ایکسکیوز ہے کہ جس چیز سے وہ رکے ہوئے ہیں. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. اگلی آیت میں ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جو مکہ اور اس کے جو قریب کے علاقے میں تھے. مسلمان تو وہ ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ اس ٹائم پہ ہجرت کرنا ایک تاکیدی فرض تھا، یعنی لازمی ایسا کرنا تھا. تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سوائے وہ لوگ، ہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ کمزور تھے، یعنی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے یا ان کے پاس وسیلہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، یہ سارے طاقت میں آئیں گے، مرد ہو گئے، عورتیں ہوں گے، بچے ہو گئے. تو اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تھے وہاں سے ہجرت کرنے کی تو ان پہ تو عذر آتا ہے، یعنی ان کے لیے تو ایکسکیوز ہے. لیکن جو دوسرے ہیں جن کے پاس ہر چیز موجود تھی، طاقت تھی، اس کے باوجود انہوں نے مائگریشن نہیں کی، تو اب ان کا حال کیا ہے؟ جب فرشتے ان کی جانیں، روحیں ان کی قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو کمزور تھے، یعنی ہم پر دوسرے لوگوں کا غلبہ تھا، وہ پریویل کیے ہوئے تھے، تو اس لیے ہم نے اپنے یعنی فرائض کو ادا نہ کیا. یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں پر اسلام کی ٹیچنگز پر آپ عمل نہیں کر پا رہے اور نماز وغیرہ ادا کرنے میں پرابلم ہے. یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو. یہاں پر ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. پیج کے آخر میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی ان کا آنر، ان کی فضیلت، اور یہ بھی بات کہہ دی گئی کہ جس نے نیت کی اور گھر سے نکل پڑا اور اگرچہ اس کو راستے پہ ہی موت آ گئی تو اس کا جو اجر ہے اللہ کے ہاں فقد واقع، یعنی لازمی اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا گیا. اور اس بات میں آپ دوسرے عمل صالح بھی لے سکتے ہیں، رائچیس ڈیڈز جو ہیں باقی جو زندگی میں آپ کر رہے ہیں. اگر آپ نے نیت کر لی کسی کام کی اور آپ نے اس کا آغاز کر دیا ہے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر ضرور ملے گا. اگرچہ آپ اس کو پورا نہ کر سکے کسی وجہ سے، کسی کی موت، جیسے مثال کے طور پر کسی نے قرآن کریم پورا حفظ کرنے کا ارادہ کیا، اس نے شروع بھی کر لیا لیکن اس کو موت آ گئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر اس کا لکھے گا. پھر اسی طرح حدیث میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس نے 100 افراد کو قتل کیا، اور جب اس نے توبہ کی، سچے دل سے اس نے توبہ کی اور وہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی. اللہ نے نیکوں کی بستی کو دوسری بستی کے قریب کر دیا، یعنی اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے اس کے سچے دل کی توبہ سے. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. آخری آیت میں سفر میں نماز کو شارٹ کرنا، کم کر دینا، قصر کر دینا، اس کی اجازت دی جا رہی ہے. یعنی کہ 4 فرائض کو آپ 2 کر لیں. اسی طرح جمع بھی کر سکتے ہیں سفر میں نمازوں کو، یعنی ظہر اور عصر، یا عصر اور ظہر کو جوڑ لیں آپس میں. اسی طرح مغرب اور عشاء، یعنی دن کی 2 نمازوں کو آپس میں جوڑیں گے اور رات کی 2 نمازوں کو آپس میں جوڑیں گے. ہاں آپ اس میں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ عشاء اور مغرب کو جوڑنا چاہتے ہیں یا مغرب اور عشاء کو جوڑنا چاہتے ہیں، وہ جیسے بھی کر لیں. یعنی سفر میں اللہ نے یہ دونوں چیزوں کی اجازت دے دی ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ کچھ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوران سفر کسی ایک جگہ پر آپ 3 یا 4 دن سے قیام کی نیت نہ ہو، یعنی 4 دن تک آپ نماز کو قصر کر سکتی ہیں. اگلی آیت میں صلاۃ الخوف، یعنی خوف کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمانوں اور جب کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوں، یعنی جنگ کا وقت ہو، اور جہاں پر ذرا سی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تو اس یعنی وقت میں ایسے حالات میں کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں یہاں پر اللہ نے دے دی ہے. یعنی فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. پہلے ایک حصہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے، دوسرا اسی طرح کھڑا رہے ویپنز لے کے. پھر اسی طرح جب ایک کمپلیٹ کر جائے دوسرا آ کے اپنی یعنی رکعت کو امام کے ساتھ پڑھے، اور اسی طرح دونوں کی جماعت بھی ہوگی اور اپنا ویپنز بھی ان کے نہیں چھوٹے. پھر مزید ایڈوائز ہے مومنوں کے لیے کہ جب تم یعنی جنگ کی حالت میں نہیں ہو، امن کی حالت میں ہو، تو اپنے جو مقررہ وقت ہیں نمازوں کے ان پر نمازوں کو ادا کرو، اور دشمن کا پیچھا کرنے میں ذرا بھی سستی یا کمزوری نہ دکھاؤ.
بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے یہاں پر سمجھا دیا، دیکھو تمہیں بے آرامی ہوتی تو ان کو بھی ہوتی ہے، اور تم نے تو اللہ سے امید ہے، یعنی تم تو جنت کی امید لگائے بیٹھے اور اللہ دے گا، اور انہیں تو کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، وہ تو ایک رب کی پرستش ہی نہیں کرنے والے۔ آگے آیت نمبر 104 سے 113 تک جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انصار قبیلہ میں ایک شخص تاما یا بشیر بن ابیرک نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ اب یہ بات جب پھیلی تو اس کو اپنی چوری کے ظاہر ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ زرہ چوری کرنے والا تو فلاں یہودی ہے۔ اب یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا کہ یہ اسی شخص نے بنی ابیرک نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شو کرواتے رہے کہ جی یہ چوری یہودی نہیں کی ہے، اور وہ یعنی اپنی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرتے گئے، آپ کو فریم میں لاتے گئے، اور بالکل قریب تھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیتے اس بیس پر۔ تو اس پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ آپ کسی خیانت کرنے والے کے حمایتی نہ بنے۔ اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 چیزیں آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اگر حق بات ان سے چھپی بھی رہ گئی ہے، ٹروتھ ان سے چھپا رہ گیا تو اللہ ظاہر کر دیتا۔ اور پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ایک انسان کے، یعنی کسی غلط فہمی میں بھی انسان پڑ سکتا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یعنی اللہ سے بخشش طلب کیجیے اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی جو اپنے پروفس، یہ جو اس کے جو لاجکس ہیں، دلیلیں ہیں، وہ دے کر وہ بڑا تیز ترار ہو اور وہ اس کی گفتگو سے، اس کی باتوں سے میں امپریس ہو جاؤں اور یعنی اس کے پاس پروف بھی ہوں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے، اور میں غلط فہمی میں کسی دوسرے مسلمان کا حق اس کو دے دوں، تو یاد رکھنا کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے اور یہ اس کی مرضی سے ہے کہ اس کو لے لے یا چھوڑ دے۔ یعنی کسی کا حق مارنا ایسا ہی ہے جیسے آگ کا ٹکڑا آپ خرید رہے ہیں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور آگے اسی سے ریلیٹڈ آیات میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو خود ہی خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی دغا باز گنہگار کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اور اسی طرح راتوں کے وقت اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں تم لوگ یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت کرتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی کون حمایت کرے گا اور کون ان کا وکیل بن کر کھڑا ہوئے گا؟ یعنی بات تو یہ ہے نا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر کوئی اپنے کام کا ذمہ دار خود ہے۔ اور بات تو یہی ہے کہ جو شخص کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور پھر استغفار کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور جو بھی کوئی گناہ کر رہا ہے اس کا بوجھ اسی پر، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ جس کسی نے کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی دوسرے کی طرح ذمہ ڈال دیا جو کہ مظلوم ہے، یعنی اس نے تو ظلم کیا نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کیا، تو اس نے تو بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحم آپ پر نہ ہوتا تو ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ یعنی یہ جو بنو ابیرک والے تھے وہ تو یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور خطرہ یہی تھا کہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ کتاب حکمت اتاری ہے آپ کو سکھانے کے لیے، اور جسے اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، یعنی اللہ نے سکھائی اسلام کی تعلیمات آپ کو، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کے یہ جو مشورے ہیں نا، یعنی یہاں پر منافقین کی بات اگین سے چل پڑی ہے کہ ان کی آپس میں خفیہ باتیں، سرگوشیاں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس چیز کے، یعنی یہ یا مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ ہاں البتہ سیکرٹ جو باتیں ہیں، سرگوشیاں، ایک ہی صورت میں جائز ہیں کہ کوئی اچھائی کا حکم دے رہا ہے، صدقہ خیرات کا، یا آپس میں لوگوں کے اصلاح کا کرنے کا کوئی حکم دے رہا ہے یا مشورہ کر رہا ہے، تو اسی صورت میں کچھ سیکرٹس باتیں یا یہ سرگوشیاں جائز ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے کہ تیسرے کا اس کا دل برا ہوگا کہ پتہ نہیں میرے خلاف ہی نہ باتیں کر رہے ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ دین بڑا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے یہ چیزیں۔
اور جو بھی یہ کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اور جو شخص یعنی سیدھی راہ کو پانے کے بعد اس کو واضح ہوگی اس پر سیدھی راہ، لیکن اس کے باوجود وہ اگینسٹ جا رہا ہے رسول کے اور یعنی دین کے، یعنی یوں کہنا ہے کہ دین اسلام سے نکل ہی جانا، تو اس کے لیے جہنم کی نیوز اللہ نے دے دی کہ اس کے لیے تو دوزخ ہی ٹھکانہ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قطعاً اللہ نہ بخشے گا، یعنی یہاں پر یہ آیت پہلے بھی آئی ہے، اگین آ رہی ہے اسی سورہ میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ یعنی جس کے چاہے پھر وہ بخش دے گا، لیکن شرک نہ کر کے، نا یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ فرمانے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے کوئی گناہ کر کے لے آئے تو میں بخش دوں گا، یعنی یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کس طرح وہ بخشتا ہے کسی کے، لیکن میں شرک نہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے، اور میں نے پہلے بھی شاید بتایا کہ اس کے لیے یہی کہ دعا کو واجب کر لیں، ہر نماز کے بعد یا روزانہ پڑھیں شرک سے بچنے کی دعا۔ آگے آیت میں جو عرب کے مشرکین تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے، یعنی ان کے جو بت تھے ان کے نام مؤنث تھے، جیسے لات، عزا، نائلہ، یہ ساری عورتوں کے نام ہیں۔ تو کیسی گمراہی کہ ایک رب کو چھوڑ کے جس کی اتنی شان ہے عورتوں کو پکار رہے ہیں۔ اور عرب کیا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی بھی عبادت کرتے، تو در حقیقت یہ شیطان کو پوج رہے ہیں، اور جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کو، تیرے بندوں کو میں ضرور بہکا کے رہوں گا، ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ سورۃ الاسراء میں اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ہم یہ اللہ اور ابلیس میں جو کنورسیشن ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پاتے ہیں۔ پھر ان کی اور کیا حرکت ہے، کوئی خاص حصہ یا نظر و نیاز وہ بھی اپنے بتوں اور قبروں میں جو شخص جو مدفون ہیں ان کے نام کے حصے نکالتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی ذکر آیا ہے۔ پھر کچھ حصہ کہتے ہیں یہ اللہ کی خاطر ہے، اور کچھ حصہ یہ ہمارے جو وسیلے ہیں ان کے لیے، اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے حصے سے دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن اس طرف سے اللہ کی طرف نہیں آتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یعنی جب دل ہی سیلڈ اپ ہو چکے ہوں، نظر ہی نہیں کچھ آتا، آنکھیں تو ہیں، آج بھی آپ کافروں کو دیکھ لیں، یہ جہاں پر بت پرستی ہو رہی ہے، آپ ان کو دین کی طرف بلائیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم سانپ، چوہا، آگ، پتہ نہیں کس کس کو پوجا کریں گے، ہم ایک اللہ کی طرف نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پر رکھے۔ اب یہاں پر مزید اس کی باتیں ہیں شیطان کی، یعنی اس نے یہ کہا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو راہ سے ہٹاؤں گا، اور ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیریں۔ یہ مشرکین کا ایک عمل ہوتا تھا، وہ شناخت کے لیے یعنی کسی جانور کو جس کو وہ مخصوص کر دے اپنے بتوں کے لیے، تو اس کے کان وغیرہ چیر دیا کرتے کہ یہ جانور جو ہے نا، یعنی ان پر مہر لگ گئی ہے، برانڈ کر دیا ہے، یہ ہمارے بتوں کے نام ہے، تو وہ یہ عمل کرتے۔ اور اسی طرح یعنی شیطان کی یہ بات یہ بھی کہ اس نے کہا کہ میں ان کو یہ بھی حکم کروں گا کہ صورتوں کو جو اللہ نے صورتیں بنائی اس کو بھی گاڑو۔ اب اس میں یہی چیز آ رہی ہے، یعنی کان وغیرہ کا کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، لیکن اس میں وہ نہیں آئے گا جیسے کہ عورتیں اپنے کانوں کو چھدواتی ہیں زینت کے لیے، وہ چیز نہیں۔ البتہ جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یعنی مرد عورتوں کے جو ان کی سٹرکچر ہے اس طرح کا آپریٹ کروا کے ہو رہے ہیں، اور عورتیں مردوں کے جیسے کر رہی ہیں، تو یہ ساری جو چینجز ہیں نا ان پر یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کا چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا تو وہ تو نقصان میں رہے گا، اور وہ باتیں کرتا رہے گا شیطان، ان سے سبز باغ دکھاتا رہے گا، لیکن بات یہ کہ سب یہ اس کی فریب کاری ہیں، اور جو لوگ بھی اس کے فریب میں رہیں گے تو ان کے لیے جہنم ہے، جہاں سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اور جو ایمان لا رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں، نیچے چشمے بہہ رہے ہیں ان کے، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا سچا کون ہے۔ یہاں سے پھر اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خوش فہمیوں میں رہنا، تمناؤں میں رہنا کہ کام کچھ بھی نہیں کرنا لیکن جنت مل جانی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی خالی ہوپس اور وشز پر کام نہیں چلتا۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو اسی طرح ملے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار یا ولی نہ ہو پائے گا۔ پھر اسی طرح جو اچھے اعمال کر رہا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اور وہ مومن ہو، کنڈیشن کیا ہے؟ مومن ہو، پس اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا جنت میں، اور کوئی ذرا سا بھی اس پر اس کا حق نہ مارا جائے گا، یعنی کھجور کے شگاف کے برابر بھی اس کا حق نہ مارا جائے گا۔ اور اسی طرح اس سے بہتر کون شخص ہے جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ کر دیا، مطیع کر دیا، یعنی اللہ کا وہ یکسوئی سے یعنی پورے طریقے سے ابراہیم کے دین کو فالو کر رہا ہے،
جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنا دوست یعنی بنا دیا. تو اس میں یعنی کامیابی کا ایک آپ کو ایک میجرمنٹ جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے, ایک آپ کو ماڈل بتایا جا رہا ہے کہ یہ معیار ہے اللہ کے نزدیک, یعنی کس طرح اللہ کے آپ نے قرب پانا ہے یہ دین ابراہیمی کو اپنا کر, یعنی دین جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی خلیل بنایا ہے اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے. صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں جو چیز ہے وہ اسی کی ہے. اور پھر اگین آخری آیت میں جی انہیریٹنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یعنی آپ سے عورتوں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں, تو ان سے کہیے کہ اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے, اور قرآن کی وہ آیتیں جو یعنی تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں, ان میں حصے تو ان کے فکس کر دیے ہیں. یعنی یہ ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہو, رغبت رکھتے ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں یعنی بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کی بھی وراثت ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہوگی. اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی, یعنی یہ بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح پیچھے ڈیٹیل میں نے دے دی ہے کہ یہ یتیم لڑکی بعض اوقات بد صورت ہوتی تو, اور اس کا ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں جو شریک ہوتا اس کو وہ دوسری جگہ نکاح کرنے بھی نہ دیتا, یعنی اس طرح اس کا مال جانا تھا اور خود بھی نکاح نہ کرتا. تو یہ بھی ایک ظلم کی صورت ہے, اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ایمان والوں کو, یہ کام نہ کرو. اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی تم نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت میں میاں بیوی سے ریلیٹڈ بات چل رہی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا ڈر ہے اور دونوں آپس میں اگر صلح کر لیتے ہیں تو اس پر گناہ نہیں. اب اس کے پیچھے ڈیٹیل کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی خاوند کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کر رہا ہے, اس سے دور رہ رہا ہے, یا اس نے ایک سے زائد بیویاں اس کی, اور کوئی کم خوبصورت ہے تو وہ اس سے منہ پھیر رہا ہے, تو اگر وہ عورت اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے حق مہر کو چھوڑتی ہے, یا اپنے نان نفقہ سے, یا اپنی باری کو چھوڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تینوں چیزیں آ گئیں. یعنی وہ سب یہ کام کر رہی ہے اس وجہ سے کہ طلاق نہ ہو, ڈائیورس نہ ہو, اور اس کا گھر بسا رہے, یعنی کچھ بھی کر رہی ہے, حق مہر چھوڑ رہی ہے یا اپنی باری چھوڑ رہی ہے, تو یہ جائز ہے. جیسے ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے بڑھاپے میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کر دی تھی, جسے آپ سے قبول فرمایا. صحیح بخاری اور مسلم اس کو روایت کریں. یعنی اگر کوئی عورت کی خواہش یہ ہے کہ گھر بھی اس کا بسا رہے تو یہ کام وہ کر سکتی ہے, اور ایسا کرنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اچھا سلوک کرتے ہو, پرہیزگاری کرتے ہو, یعنی اللہ سے ڈرتے ہو, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے, اور تم سے یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں تم کر سکتے کہ تم بڑی ہی خواہش کرو نا کہ بیویوں میں انصاف کر لو, تو نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن یعنی پھر بھی ایسا نہ کرو کہ ایک کے ساتھ تم بڑا اچھا سلوک کر رہے ہو, اس کو ٹائم زیادہ دے رہے ہو, پیسہ, لیکن دوسری طرف جو ہے دوسری کو تم نے لٹکتا ہوا چھوڑا ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں, اگر تم اصلاح کر لیتے ہو اپنی پھر سے, یعنی پھر سے تم انصاف کر رہے ہو اور اللہ سے ڈر رہے ہو, تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت والا, رحمت کرنے والا ہے. اور اگر دونوں جدا ہی ہو جاتے ہیں, یعنی ڈائیورس ہو گئی ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر کسی کو مطلب دے دے گا, اور وہ حکمت والا ہے, وسعت والا ہے, اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے. اور بات یہ ہے کہ جو پہلے اہل کتاب تھے ان کو بھی اسی طرح کے یعنی احکامات دیے گئے تھے, اور تم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ سے ڈرو, اور اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ بے نیاز ہے, اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. پھر تیسری بار بھی اللہ اپنی اسی بات کو دہرا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لے آئے, اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا. یعنی یہ بھی بات کئی جگہوں پر اللہ نے فرمائی کہ اللہ ایسے بندوں کو لانے پر قادر ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے, اللہ ان سے محبت کرے, اگر تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور کہا جا رہا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا ہی کی چاہت رکھتے ہیں, یعنی کوئی شخص جہاد کر رہا ہے تو وہ مالک غنیمت کے لیے کر رہا ہے, جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے پاس تو آخرت اور دنیا کا دونوں ہر طرح کا اجر ہے جو بھی اس کا طلبگار ہوگا. پھر جی مومنوں کو آگے ایک اور ایڈوائز کی گئی ہے کہ تم یعنی جو گواہی کے وقت میں یعنی عدل و انصاف کے پر جمے رہو, چاہے اس میں تمہارے اپنے اگینسٹ گواہی جا رہی ہے یا اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ, ماں باپ ہوں, رشتہ دار ہوں, یعنی چاہے اپنے ہی کو نقصان پہنچ رہا ہو, لیکن حق بات کہنی ہے اور حق بات پر ہی جمے رہنا ہے. اور کسی کی مالداری یا غربت کی وجہ سے کوئی تمہیں سچی بات کہنے سے نہ روکے, یعنی کوئی مالدار ہے اور تم اس کے دباؤ میں آ گئے اور تم جھوٹی بات کہہ رہے ہو,
پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس رسول پر آئی ہے، اور جو اس سے پہلے کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو کفر کر رہا ہے فرشتوں سے، کتابوں سے، رسولوں سے اور آخرت کے دن سے، تو پس وہ تو سیدھی راہ سے گیا۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، تو وہ تو ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر عزیر پر ایمان لائے تو عیسیٰ کا انکار کیا، یعنی یہ کام کرتے رہے۔ پھر کہا کہ یہ جو ہپوکریٹس ہیں ان کو بھی بات پہنچا دیجیے کہ ان کے لیے بڑا دردناک یعنی عذاب ہے، اور جن کی حالت یہ ہے یعنی یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو، کافروں کو دوست بنا رہے ہیں اور ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے، اور ایک جگہ پر اور اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے یعنی مومن بندوں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور عزت کی تلاش میں کسی سے دوستیاں، یہ سب کے لیے آج یہ امپلیمنٹ ہوگی آیت۔ ہم اگر کافروں کو دوست بنا رہے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کہ ان کے پاس عزت ہے، پیسہ ہے، یا جو کچھ بھی ہے دنیا کا جو بھی لالچ ہمیں کھینچ کے لے کر جائے ان کے پاس، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ پھر اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی گیدرنگز میں بھی مت بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر بلیو کرتا ہے وہ ایسی دعوت میں، ایسی کسی گیدرنگ میں شامل نہ ہو جس میں شراب پی جا رہی ہے۔ مسند احمد اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یا پھر اسی طرح ڈیٹیل میں بات یہ بھی ہے کہ ایسی گیدرنگ جس میں یعنی اللہ اور رسول کے احکامات کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جائے، تو ان میں بھی جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی چھوٹی بات نہیں یہاں پر اللہ نے کہہ دی، یعنی اگر تو تم بھول چوک سے کام ہو گیا تو اللہ نے کہا جب بھی یاد آئے اٹھ جاؤ، اس گیدرنگ سے اٹھ جاؤ، اور اگر تم جان بوجھ کر بیٹھے رہے ہو تو تم بھی ان کی جیسے ہی ہو، انکم اذا مثلہم، ٹھیک ہے، پھر تو تم بھی ویسے ہی ہو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اکٹھا کرنے والا ہوں منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں جميعا، یعنی سب کے سب کو۔ اور منافقین کے لیے ابھی اگلے پیج پر ہم پڑھیں گے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ بات کافر کے لیے بھی نہیں آئی، یعنی منافق جو ہے وہ بڑا چھپا ہوا دشمن۔ اگلی آیت میں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ تمہارے انجام کا انتظار میں، یعنی تمہاری اینڈنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اگر تو تمہیں اللہ فتح دیتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے، یعنی ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، اور اگر کافر غلبہ پا جاتے ہیں، وہ فتح ان کو مل جاتی ہے، تو پھر ان سے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ کر تمہارا ساتھ دیا ہے، یعنی تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا، یعنی مسلمانوں کو انڈر دا ٹیبل آپ کہہ لیں کہ نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ خود فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ اس کے میننگز میں دو چیزیں آ رہی ہیں، یعنی اہل اسلام کا غلبہ قیامت والے دن ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پروفس اور جو لاجکس ہیں اس کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ یعنی اب ان کی کتابوں میں بھی تو چینجز ہیں نا، وہ تو انہوں نے ہاتھوں سے لکھ دی ہوئی ہیں، تو وہ آج دیکھیں الحمدللہ جو بھی سچے اسکالر ہیں ہمارے ان کو وہ کراس فائر میں ڈیفیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آئیں گی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جو ہپوکریٹس ہیں نا یہ بڑی چال بازیاں اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ چال بازی کا بدلہ اللہ انہیں دینے والا ہے، اور جب نماز کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جی کہ جس میں یہ چار نشانیاں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب کسی کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ یعنی گالیاں دینے پر اتر آئے۔ تو یہ ہیں جی پکی نشانیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو آیات میں بتا رہے ہیں کہ جی یہ بھی ایک یعنی ان کی کوالٹی ہے کیا کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں سے نہ کرے، اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی بڑا تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ ساری یعنی باتیں منافقین کی آ رہی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کے اپوزٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بیچارے درمیان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، یعنی کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے دوستیوں کی اپنے کرتے رہتے ہیں وعدے، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ادھر یعنی ایک طرف کے تو ہیں ہی نہیں ہیں، یعنی بیچارے دو راستوں میں ڈگمگا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ تو کوئی راہ پا ہی نہیں سکتا۔ اور ایمان والو پھر کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر تم کافروں سے دوستی نہ کرو، اور تم کیا چاہتے ہو، یعنی کہ اللہ کی طرف سے صاف حجت قائم کر لو، یعنی اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اور تم پھر دوستیاں کرو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک پروف دے رہے ہو، اللہ کو ایک دلیل دے رہے ہو کہ ہاں اب اللہ تمہیں اس پر سزا دے۔ جبکہ یہ جو منافقین ہیں نا یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے،
اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے وہاں پر. دیکھ لیں مشرکین کے لیے بات نہیں آئی یہاں پر, منافقین کے لیے آئی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور یہ آیات ہمارے لیے ہیں, ہمیں بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں, ہم میں کہیں نفاق تو نہیں, اور اس سے بچنے کی دعا کرنی ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں, مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سچے ایمان کی توفیق دے ہمیں. اللہ سے ہم اللہ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اور پھر اللہ فرمانے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کر لی اس نے اور اللہ پر یقین رکھا, اور بس پھر اللہ تعالیٰ یعنی ایمان والوں کے لیے اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے, وہ عطا کرے گا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں سزا دے کے کیا کروں گا, اگر تم شکر گزاری کر رہے ہو اور ایمان والے ہو, اور تو یعنی پھر تو یقیناً تم اجر ہی پاؤ گے. اور اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. یعنی شکر گزاری میں کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم عمل کریں, عمل صالح کریں, برائیوں سے بچیں اور نیک اعمال میں آگے بڑھیں. تو یہ ہو گیا عملی شکر اللہ کی نعمتوں کا. اور اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ بھی شکر میں آتا ہے. تو جی الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ کمپلیٹ ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.